السلام علیکم بیٹا، یہ اردو کا ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلی فتح اور اس کے مصنف ہے نسیم حجازی۔ نسیم حجازی اردو کے تاریخی ناول نگار ہیں۔ اس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی فتح کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ جب سے صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو دمشق کے لوگ ہیں بازاروں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ، اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی، اور بصرہ تک، دمشق سے لے کے بصرہ تک تقریباً ہر راستے، ہر شہر بستی سے کئی بہت کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کفار بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بیکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی، اور بصرہ کی خواتین عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے بعد سے جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ناہید وہ خاتون ہے جنہوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی، اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس آتی۔ خرابی صحت محمد بن قاسم کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بصرہ کی معمر عورتوں کو لے کے جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات پہنچانے کے لیے اپنے زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر اور غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی پیروی کی اور مجاہدین کی مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، اور اس طرح لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا، اور اس قیامت سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر بن ہارون کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد تھا دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ باقی تمام کو دیبل کے گورنر نے قتل کر دیا۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلوکی آگ پر تیل جھونک دیا، اور جیسے وہ دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی تعداد 5000 تھی، اور لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 پیدل تھے، 3000 سامان رست کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز ایران کا علاقہ ہے، وہاں سے مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر اسے بھیم سنگھ ملا، جو کہ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا، اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ جو گھوڑوں کے سوار تھے وہ تو اپنا بچ بچاؤ کر لیتے، لیکن جو شتر سوار تھے ان کے لیے یہ حملے بہت پریشان کن ثابت ہوئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جو ڈرے ہوئے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کٹرا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، اور رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔
ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شام کی طرف سے شمال کی طرف سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا قیام گاہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی، ان سے آپ نے مشورہ کیا، اور بعض نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہموار راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جس قدر اس قلعے سے دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا محمد بن قاسم کیسے دمشق سے بصرہ تک روانہ ہوتا ہے، پھر کیسے لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، عورتیں بچے بوڑھے سب اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی فوج کی جب بصرہ سے روانہ ہوتا ہے، اسے بصرہ میں 3 دن قیام کرتا ہے، اور اس سے پہلے اور دمشق سے روانگی کے وقت اس کی فوج کی تعداد 12,000 تھی، لیکن جب دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی تعداد 5,000 تھی، لیکن جب بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی ایک مکمل جو کل تعداد تھی وہ 12,000 تھی۔ وہ شیراز سے ہوتے ہوئے مکران پہنچتا ہے، اسے لسپیلا کے مقام پر پہلے پہنچ کر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی بھیم سنگھ جو کہ 20,000 فوج کو لے کے وہاں موجود تھا اپنے سندھی گورنر کی مدد کے لیے، اور مسلمانوں کے جو پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے بھیم سنگھ اور اس کی فوج نے حملے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔ السلام